تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نام محرم کی. فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے 2022 14 اگست, تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ کرتے ہیں, میوزک چلتا ہے, ڈانس کرتے ہیں. یہ تو ان کا سوال ہے, لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلہ گلہ ہوتا ہے. تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا. ہمارے یہاں ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے, پولیس والے آتے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو اگر کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اس کو خوشی مناتا ہے, یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا, یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے, مذہب سے براہ راست ہے. تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا, نہ صحابہ نے, نہ تابعین نے, تو ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے, اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے, وطن سے محبت پیدا ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا. وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا, کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, اذیت ہو. اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں, ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, موتیں واقع ہو جاتی ہیں. کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے, اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں. پھر لڑکے لڑکیاں, جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. گھروں سے نکلتی ہیں, اماں والدین روکتے نہیں ہیں, چمک چھلو بنی ہوئی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج 14 اگست ہے, اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے, اور مس گیدرنگ ہوتی ہے, اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں. بےہودگی ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں, خون بہایا گیا ہے, وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا. آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے. یہ اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے. ایک آزادی کا دن ہے, اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ, کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے, اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کا ایک قلعہ ہے. پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا. تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں, ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں. تو کوئی بھی اللیگل کام نہ کریں, غیر قانونی کام نہ کریں. اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے, ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا, چند سال پہلے کی بات ہے. اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں, اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے. ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی. تو شاید اللہ کا عذاب ہو, یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو. دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں, نائٹ کلب میں ناچتے ہیں, زنا کرتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے. ہم مسلم ہیں, ایک مسلم کنٹری ہے, ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں, ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی. تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا, لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا, بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں, اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا, وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی, جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا, انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو, انہوں نے پھر بھی شکار کیا.
تو قرآن میں کیا ہے؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھیں، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی. مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا. تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے. تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے. ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو. ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے. تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے. تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا. اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے.